اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. کل کی حدیث شریف میں پھر دوبارہ پڑھ لیں. یہ وبه قال حدثنا هشام بن عمار، یہاں سے پڑھنا ہے. وبه قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تحافونه والذي نفسي بيده لا تسبن عليكم الدنيا سبا حتى لا يضيع قلب أحدكم إذاعة الله إلا هي وإيم الله لقد تركتم على مثل البيداء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيداء ليلها ونهارها سواء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وبه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن همير بن الأسود. مجھے بتلائیں یہ اللہ ہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہی سے مراد ذرا حاشیہ دیکھ کر بتلائیں، ذرا پیچھے گزرے گا. حتى لا يزيغ قلب أحدكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. یہی سے مراد کیا ہے؟ ہاں کوئی ساتھی بولے. ہاں کیا فرما یہ حدیث شریف میں لفظ گزرا ہے نا حتی لا یزیغ قلب احدکم اذاغۃ الا ہی. حدیث ابھی جو حدیث شریف پڑھی ہے جزاک اللہ، یہی ضمیر ہے. یہ ضمیر آخر میں ہاں کون سی ہے؟ یہ ہاں وقف کی ہے اور یہ دنیا کی طرف لوٹ رہی ہیں. ٹھیک آگے چلیں. وبه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن همير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. جزاك الله. وبه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الحولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي كلابة عن أبي أسماء الرهبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
قال كل عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باب تعظيم حديث جزاك الله خير. ثم تلا هذه الآية قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خیر پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی سعادہ مکاتم العالیہ جامع عبداللہ ابن میں تشریف لائے تو وہاں پر طلباء نے آیت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی. حضرت فرمانے لگا دونوں رائے ہیں لیکن بغیر تعوذ کے پڑھنا ہی اولا ہے تاکہ ہو بہو اس کی بعین ہی روایت ہو جائے. الحمدللہ گنجائش پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن ہر ایک رائے یہی تھی کہ بغیر تعوذ کے پڑھنا ہی اولا ہے تاکہ کتاب میں قرآن پاک کی آیت جس طرح ذکر ہے اسی انداز سے اس کی آگے روایت ہو جائے. جزاک اللہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ ومحبہ. یا اللہ چلو پہلے صرف کا ایک سوال کر ہی لوں. سید یہ کون سا صیغہ ہے؟ سید ہے. جزاک اللہ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا. یہ سید یہ کون سا صیغہ ہے؟ سید جزاک اللہ. سید اصل میں سیدن تھا نا، صفت مشبہ کا صیغہ ہے نا، فاعل کے وزن پر. جیسے انک میت و انہم میتون. میت اصل میں کیا تھا؟ میتن تھا، وہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے نا. جزاک اللہ. ہمارے حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے. حضرت مجلس میں بعض دفعہ سوال کرتے تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ حجر اسود، یہ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ ہاں بتلاؤ بھائی کیا معنی حجر اسود کا؟ ہاں کالا پتھر. آپ بولے بھائی جزاک اللہ. کیا معنی ہے کالا پتھر؟ آپ بھی بولے ہاں جی کالا پتھر. یہ تو بھائی سب نے پکا معنی یاد کر رکھا ہے. تو چلو تو حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض مجلس سے پوچھتے ہیں کہ حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر معروف یہی ہے نا کہ حجر اسود کا معنی یہ کالا پتھر، سیاہ پتھر.
ہر فرمائے لگے ہر فرمائے لگے یہ حجر اسود یہ سواد سے نہیں بلکہ سیادت سے ہے. یہ کہ حجر اسود یہ سواد سے نہیں بلکہ سیادت سے ہے. سیادت سے کہ حجر اسود یہ سواد سے نہیں جس کا معنی ہے سیاہ ہونا بلکہ سیادت سے ہے. سیادت کا معنی ہے سردار ہونا. تو ہر کی اپنی نیک رائے یہ تھی کہ حجر اسود کا معنی ہے یعنی سردار پتھر کہ یہ پتھروں کا سردار ہے. اور فرمائے لگے کہ جب حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے نا جب جنت سے نازل ہوا تو اس وقت بھی اس کا نام حجر اسود ہی تھا اپنا. حالانکہ اس وقت تو یہ سیاہ نہیں تھا جانا. تو ہر کی رائے بہرحال کوئی حالیہ حالت کے اعتبار سے پہلے گنجائش ہے لیکن ہر کی نیک رائے یہ تھی کہ حجر اسود یہ سواد سے نہیں بلکہ سیادت سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی جب شروع میں پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہر نے فرمایا کہ حجر اسود یہ سواد سے ہے یعنی یہ سیادت سے ہے سواد سے نہیں ہے. میرے دماغ پر وہ صرف نہ ہو کہ بھوت سواری لگنا. وہ دیکھو بڑے حضرات ہیں بڑے ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میں جہاں تک ہو سکے بڑوں کی طرف نے جہاں تک ہو سکے بڑوں کی کوئی بات ہو جہاں تک ہو سکے اس کی تعویل کی نیک تعویل کی کوشش کی جائے. بعض دفعہ پھر وہ اپنے ذہن کا نقص بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اب جب پہلی مرتبہ کی یہ بات سنی تو کہ حجر اسود یہ سواد سے نہیں سیادت سے ہے. بس وہ میرے دماغ میں نا وہ ایک وہ ظاہری طور پر کہ سیادت سے ہے تو پھر اس کا افعال صفتی آپ نے پڑھا ہوگا صرف میں کہ افعال کتنی قسم پر ہے 3 قسم پر ہے. ایک ہے افعال صفتی اور ایک ہے افعال تفضیلی اور ایک ہے افعال اسمیہ رکھ. چلو بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں. اللہ کا کوئی خیر کی باتیں اور بھی ہمارے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اٹک کے قریب مدرسہ نور الاسلام پہلے یہاں پر جامع عثمانیہ رسول پارک یہاں پر کافی عرصہ پڑھاتے رہے بلکہ جامع شفیہ کے شروع کے اساتذہ میں سے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں جامع قاسمیہ میں امتحان کے لیے تشریف لاتے تو صرف کا امتحان لیتے تو بعض دفعہ طلباء سے پوچھتے کہ سم بکم امیون کون سا صیغہ ہے. سم بکم امیون کون سا صیغہ ہے یار. چلو بھائی یہ سمم بکمن امیون کون سا صیغہ ہے تو بھائی بتلا دیں کہ کون سا صیغہ ہے. چلو سوال اپنے بھائی دیکھو کبھی شرمندہ کرنے کے لیے ایسا سوال نہ کرنا ہے. یہ مناسب نہیں یاد رکھنا ہے. ایک ہے فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے سوال کر لیں وہ کوئی حق نہیں یاد رکھنا.
اللہ تعالیٰ اپنی کتنی باتیں ایسی ہیں میرے ذہن میں نہیں ہوتی یار، اپنا وہ کوئی ضروری نہیں. تو سمم بکمن کون سوا ہے؟ کوئی ساتھی بتلا دے ذرا. چلو کوئی ساتھی ماشاءاللہ. ہاں ہاں جزاک اللہ. صفت مشبہ اسی گردان کریں پھر صفت مشبہ کی. اچھا ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا. جزاک اللہ. اور کر لیں اور تھوڑا سا گہرائی میں جائیں ذرا. کوئی ساتھی بتلائیں. پورے ماشاء اللہ بڑی جماعت ہے. جزاک اللہ. چلو کوئی ساتھی بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے تھوڑا زیادہ. ہاں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. ہاں تو اس میں تفضیل میں تو زیادتی والا معنی ہوتا ہے. پھر تو معنی یہ ہوگا کہ سمون وہ زیادہ بہرے ہیں. پھر تو معنی میرا غلطی ہو جائے گی. پھر تو جزاک اللہ بھائی. اور چلو کوئی بات نہیں. غلطی کریں گے. ہمارے ہاں غلطی پر کبھی کبھی وہاں اجرا کرواتا ہوں طلباء کو. طلباء سے کہتا ہوں کہ میں کہ آپ صحیح جواب دیں گے 1 روپے انعام، غلط جواب دیں گے 2 روپے انعام. الحمدللہ. کیونکہ ایک کی غلطی سے سینکڑوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہاں فکر نہیں کرنی انشاءاللہ اپنے گھر میں. الحمدللہ کوئی جواب میں غلطی ہو بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا. الحمدللہ. چلو کوشش کریں. ہاں آپ بولیں بھائی. سمم بکمن عمیون کون سے احرام. ہاں جزاک اللہ. اور ساتھی بولیں. ہاں اس میں ہاں اس میں فائل سے جمع کا. اللہ. اور ساتھی بولیں. اور بھائی بھی جنت کے کنارے پر بیٹھے ہیں ساتھی. وہ پیچھے باہر دروازے کے باہر. آپ میں سے کوئی بولے گا. چلو فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھو مجلس میں بیٹھا کریں. جزاک اللہ. تو یاد رکھنا میرے ذہن میں آ گئی. کوئی ساتھی بتلا دیں گے. ہاں جزاک اللہ. ہاں بولے. ہاں کیا فرما رہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے. چلو بھائی ماشاء اللہ کوئی حرج. ٹھیک ہے. اب مبالغے والا معنی کریں. مبالغے والا. ہاں چلو جزاک. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جمع مکسر. اللہ تعالیٰ اپنی میں. اور ساتھی بولے رہے. چلو چلو یہ چیزیں بھی کام آ جائیں گی آپ کو. ہیں ہاں اللہ تعالیٰ تاکہ میں کہا آپ اپنا زور لگا لیں نا. زور ہے تو زور کے بعد مجاہدے کے بعد جو چیز ملتی ہے نا پھر وہ نقش ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو سمم بکمن عمیون کون صیغہ ہے. بس یاد رکھنا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ افعال صفتی کی جمع ہے. یاد رکھنا ہے کہ یہ افعال صفتی کی جمع ہے. ہماری کتاب ہے اشرف العزیز صرف کے اوپر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے آخر میں صیغہ مشکلہ لکھے ہیں. صیغہ مشکلہ وہاں بھی ہم نے لکھ دیا ہے کہ سمم بکمن عمیون یہ افعال صفتی کی جمع ہے. افعال صفتی میں نے اس میں زیادتی والا معنی نہیں ہوتا ہے.
آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا ہوگا نا. اس میں زیادہ یعنی رنگ اور عیب والے اگر کوئی صیغہ ہو ہے رنگ اور عیب والا صیغہ ہو اس میں زیادتی والا معنی حاصل کرنا ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اشد کا لفظ لگا دیں ہیں یہ اکثر کہیں یہ اشد کا لفظ لگا دیں اس کے بعد رنگ اور عیب والے صیغے کو بطور تمیز کا ذکر کر دیں جیسے اشد حمرتن یاد رکھنا ہے. کیا کر رہا میں کہ یہ افعال صفتی کی جمع ہے. افعال صفتی کی کہ سمن یہ اسم کی جمع ہے. اسم سمن اسم کی جمع ہے. بکمن ابکم کی جمع ہے. امیون یہ اعمیٰ کی جمع ہے. یاد رکھنا ہے. تو اسم کا معنی کیا ہے؟ بہرا. یاد رکھنا ہے. افعال صفتی ہے نا اس میں زیادتی والا معنی نہیں ہوتا یہ بلکہ افعال صفتی آپ نے صفت کی تعریف پڑھی ہوگی وہاں پر شاہ جامع کے اندر ہے. اب تو مقدمہ کون الوصف دالا علی ذات محمد ماخوذۃ مع بعض صفاتها. یاد رکھنا ہاں بس صرف جو ذات مال وصف بدلا کرے. یاد رکھنا. تو سمم بکمن امیون آپ سے کوئی پوچھے تو کون سا صیغہ ہے تو کیا کہیں گے؟ بس یہ افعال صفتی کی جمع ہے. افعال تفضیلی کی جمع نہیں. افعال تفضیلی میں تو زیادتی والا معنی ہوتا ہے جیسے اضربو کا معنی ہے زیادہ مارنے والے. اقرب ہاں. اور احمد ہے احمد اشرف یہ افعال اسمی ہیں جو کسی کے نام ہوں. اور افعال صفتی جو صفت والے معنی بدلا کرے آگے یہ رنگ اور عیب والے معنی بدلا کرے یا کہ یہ افعال صفتی ہے کہ جس میں رنگ یا عیب والا معنی موجود ہو. اللہ تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی. یاد رکھنا. تو سمن یہ اسم کی جمع ہے. بکمن یہ کس کی جمع ہے؟ ابکم کی جمع ہے. امیون یہ اعمیٰ کی جمع ہے. تو آپ دیکھ لیں معنی بھی ان کا یہی کرتے ہیں. سمن کہ وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں. یاد رکھنا یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کہ سمن اسم کی جمع ہے. آپ نے وہاں یوسر والے قانون میں پڑھا ہوگا کہ افعال صفتی کی دو جمع آتی ہیں کہ وہ افعال صفتی جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر ہو. فعلا وہ افعال صفتی جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر ہو اس کی دو جمع آتی ہیں فعلن کے وزن پر اور فعلان کے وزن پر ہے. اب یہاں اسم کی دو جمع ہیں سمن سمان بکمن بکمان امیون امیان. یاد رکھنا ہے. ہاں یہ ہے نا. تو بہرحال تو حرف پوچھتے ہیں کہ یہ حجر اسود حر کی رائے مبارک یہ تھی کہ یہ سواد سے نہیں بلکہ سیادت سے ہے. سیادت کا میں نے سردار میں نے کہا کہ میرے ذہن میں نے ایک ناقص اپنے فہم کی کمی کی وجہ سے بس ایک ظاہری سوال آ گیا کہ اگر یہ حجر اسود سیادت سے ہے سیادت تو بظاہر اجوفیائی ہے پھر تو اس کا افعال صفتی وہ اسید آنا چاہیے تھا. دماغ چکرا جائے تو آدمی کیا کرے یار. ہاں اللہ تعالیٰ لیکن بس اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی دیکھی. جب بھی کوئی تھوڑا بہت دائیں بائیں ہوئے اللہ اپنی رحمت سے بس سیدھی پٹری پر ڈال دیتے ہیں. اس کی مہربانی ہے الحمدللہ. دیکھا کئی دفعہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پھر شروع میں تو یہ ہے سوال سا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. بخاری شریف کا ایک دن مطالعہ کر رہا. بخاری شریف کا آگے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بخاری شریف میں
غالباً اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تم سردار بنائے جانے سے پہلے ہی فقاہت حاصل کر لو، دین کی سمجھ حاصل کر لو۔ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا ہے کہ تو یہاں تفقہوا قبل ان تسودوا، اور پھر نیچے وہاں پر حاشیے میں میرا بخاری شفوت میں آپ کو دکھلاتا ہے یہ قبل ان تسودوا یہ سیادت سے ہے، وہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، نیچے حاشیے میں لکھا ہوا تھا یہ تسودوا یہ سیادت سے ہے، بس وہ دماغ میں ہے خلجان تھا نا وہ نکل گیا آگام کہ یہ تسودوا سیادت سے ہے، باب تفعیل کا صیغہ ہے لیکن مجرد اس کا مادہ وہ سیادت ہے، فوراً ذہن میں آ گیا۔ یہ جو سیادت ہے یہ سیادت میں یا اصلی نہیں ہے بلکہ یہ واو سے بدل کر آئی ہے۔ سیادت اصل میں کیا تھا؟ سوادت یا رکھنا۔ یہاں کون سا قانون لگا ہے؟ یہاں پر قیاد القیام والا قانون آپ نے پڑھا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، قیام بھی اصل میں قوام تھا نا، واو ہو مصدر کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو، فعل میں سلامت نہ رہی ہو، ما قبل مقصور ہو، اس واو کو یا کے ساتھ بلانا واجب ہے۔ تو قوام میں کیا پڑھیں گے؟ قیام پڑھیں گے۔ تو یہ سیادت بھی اصل میں کیا تھا؟ سوادت تھا، یاد رکھنا ہے یہ سواد، یہ نہیں ہے، یہ سیادت کو یا ہی نہیں ہے بلکہ یہ واوی کی مصدر ہے، اور ہے یہاں پر وہ قانون کی وجہ سے پھر واو یا سے بن گئی ہے۔ تو بہرحال وہ پھر یہ بخاری شریف کے حاشیے میں نا جب وہ جیسی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو اس سے الحمدللہ وہ خلجان دور ہو گیا کہ تفقہ آگے آپ پڑھ لیں گے۔ حاشیہ بھی ضرور دیکھا کریں، مطالعہ کیا کریں خوب۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ہے ہی نقل ہے، ایک کتاب بھی میں کروں ایک حدیث شریف ایسی ہے کہ آپ اس کے مطالعے میں لگے رہیں تو انشاءاللہ بہت اچھی نیک مصروفیت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بھائی گھڑی بھی بڑی تیز چلتی ہے، دعا کریں۔ چلو کچھ نہ کچھ، چلو خیر کی ایک جملہ ہی پہنچ جائے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ ہر کی رائے مبارک یہ تھی کہ اس کا معنی ہے سردار، پتھروں کا سردار ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے حرمین شریفین، اللہ وہاں انشاءاللہ وہاں حجر اسود کو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حجر اسود کا بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ 9 سال کے بعد موقع ملا، پہلے نہیں، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہمارے مصطفیٰ فرمانے لگے دھکا دینا بھی ٹھیک نہیں اور دھکا کھانا بھی ٹھیک نہیں، میرے اندر دونوں کی ہمت نہیں آ رہا۔ تو بہرحال پھر 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا الحمدللہ، پھر اللہ نے میرے حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائی قریب سے، 2-3 دفعہ اللہ نے موقع دیا الحمدللہ۔ اب تو حجر اسود ہیں وہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہیں، موقع ملا پھر سناؤں گا واقعہ الحمدللہ۔ حجر اسود کو شہید کر دیا گیا، اب وہ حجر اسود کی وہاں ٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس میں خاصیت رکھی ہے، جو بھی اس کا استلام کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، یہ دور سے بھی استلام کر لے، یہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے الحمدللہ۔ وہ گناہوں کی وجہ سے اس میں صحیح آ گئی، ورنہ یہ روشن پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلو الحمدللہ مزید انشاءاللہ تو کل بیٹھیں گے، چلو جتنا اللہ تعالیٰ قبول فرما آگے بڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ خیر کا جملہ اللہ پاک ہے نصیب فرمائی دیتے ہیں اپنی رحمت سے، اللہ قبول فرمائے۔